یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا؟ تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے، اس پر کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ یہ عربی دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، اس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی۔ میں یہ عرض کروں گا، بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے، نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سر کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان۔ معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہے، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو وہی بہتر، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، اس طریقے سے ہمارے پکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ تورات کی تفصیل ہے، قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہو تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ تو راستہ تھا سمندر ہے، اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کیسے آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز بھی ہم کر چکے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا۔ کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو، لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں
اور سورہ طٰہٰ میں وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران بھی یہاں دوسری آیت میں موجود ہے، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود۔ بہرحال میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں، آیت الآیات، آیت البر، آیت الاختلاف، اور اب یہ ہے آیت الکرسی، توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے سیدۃ آیات القرآن۔ حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی داں ہیں۔ اس طریقے سے آیت بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن اس کی تفسیر ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے۔ چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا۔ جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر۔ یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیت ہے، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی یہ آیت ہے۔ سورہ اخلاص اس میں 4 بن جائے گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے سورہ سے قرآن قرار دیا ہے۔ توحید کے موضوع پر جامع ترین سورت سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق سوا کوئی لا، بڑا کیٹیگوری، الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود باخود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 عارضی میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، اللہ کی زندگی ہے، اس کی از خود زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاط نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ قیوم صرف اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے۔ تو گویا کہ احد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد، لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد۔ تو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ حی ہے اور قیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ بے شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کر، کوئی شفاعت، کوئی شفاعت، کوئی شفاعت۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے، منظر الذی، کس کی حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ لوڑ حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کرے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا۔ ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 15 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت مفید نہیں ہو، لیکن یہ اس میں ایک استثناء ہے۔ اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حال ہی میں نے اس پر اپنے درس ریکارڈ کرا دیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جس کو عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہے، اصل حقائق کچھ اور ہے اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتا۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ کر بھی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائے 4 رکوع کون کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط۔ اب کرسی کے 2 مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی،
پوری کائنات کو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکتے، عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعارہ مراد، اس کا اقتدار و اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا۔ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لی۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہو تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں، اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس نماز جو ظہر اور عصر کی ہے وہ چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہے۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہے وہ بھی ایک سانس میں پڑھ جائیں گی، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی کہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہے وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت، اس کی بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، سنو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے کہ یہ شکل ایک وفد کی سی، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہے، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو، گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات تب لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی کرنا۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے، اس جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جاری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جاری ہو کسی شکل میں۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ،
اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش. پھر رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا آپ بھی خاموشی. بہرحال ان چیزوں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے. نہ یہ کہ جو حنفی ہے وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے کہ اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت بات ہے. بات کہ فرض نماز اصل اہمیت ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ فرض کو تب کر دیتے، نوافل پر سارا صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے. فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بالفعل دیکھیں. یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت اس کی راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی. فرض کتنا فرض، نفل کتنا تک. نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک حضور کے لیے تو لازم، باقی کے لیے لازم. جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم. ہاں رمضان مبارک جو اس کی تشریح ہے ترغیب، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب ہے. تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ارائیت اذا صلیت الصلوات مکتوبات ہے. حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر. اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام بھی فرض کی ہے. اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ لوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے حالات کو. بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے. اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے. اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئے یا نوافل پڑھے، سائیدار کھڑے رہے، ٹھیک ہے. یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا. سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. نہیں، قسم ہے چاند. کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پیچھ موڑنے جانے لگے، اور صبح کی جب کہ وہ حسن ہو. حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے، تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی، دھندلی دھندلی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں. لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، واللیل اذ ادبر جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا. والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر. بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، وہ معمولی واقعہ نہیں. احدی الکبر، یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے بے شک محمدی نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے. یہ تو ہے حضور کا معاملہ. لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ. حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت ناشتہ ختم ہونے کے بعد سے زوال تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقت آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، ورنہ زوال. اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں. یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، 1000 سال کے بعد بھی یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے، ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا. بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے
دوبارہ خلافت اللہ بن حاج النبوہ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے۔ فلق سے وہ بھی شفق، اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا۔ حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو، سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی، اور باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے، پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن، اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب۔ اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات پہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا، میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی کو گے۔ پہلی بات تو یہ جان دیجئے کہ مہدی دو ہے، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی، ان میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا اس غار میں چھپا دیا گیا تھا۔ تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر تھے، وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے، اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں، دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے۔ دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا، نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے۔ 300 ایئرس حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ، اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے، عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوگے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے، ولد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوگے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے یہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں وہ جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم، لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہیں، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت تھے، تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی۔ اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام لو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو، مہدی تو ان کا لقب ہے۔ یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، اعلیٰ حضور نے فرمایا لو لم یبقى من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلک الیوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، وَمِنْ اہل بیتی،
میرے اہل بیت میں سے یواتے ہو اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما بولے ظلما و جورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بڑھ چکے۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما بولے ظلما و جورا یملک 7 سنین، رواہ داود، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک عرب میں خالص خلافت منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا، اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے۔ اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی کہ اس کے الفاظ ہوں۔ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الطل۔ حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْمَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، یہ وہی الفاظ آ گئے، اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، اور زمین میں رہنے والے۔ لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قِطَرِهَا شَيْئًا إِلَّا صَبَّتْ، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْ، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ تو ظاہر۔ یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں، کہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے اس کے 4 درجے۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، بلدہ ضلالم بعیدہ۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالم بعیدہ، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل، عزت دی اللہ نے، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کے ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا۔ بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا نجاست سے۔ توحید تو ہے لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے۔ ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز ہے۔ اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں، یہ گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان۔ اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، یہ بھی ایک امتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا کہ نہیں کرتا۔ ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور سیول تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان، یہ حقیقت جب سامنے ہوگی، اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو، یعنی انسان نے طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری
کسی چیوٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری سے۔ اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلند تر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ نومولود فرزند، انتقال جب ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ لے۔ اب یہ طبی اثر ہے، ایک سیری ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبی تقاضا ہے۔ اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکہ لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت۔ اس کا یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس پہ میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے، کہ ہر ساتھی اما ریخ عین الطاف۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ رہی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی۔ میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں۔ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جینا آرے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی، اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا کہ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت اتری۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکہ لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر افتعال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل ہدایت کی دوسری سی۔ پہلا کیا تھا؟ لحاظ ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرو، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراض، یہ تو ہے ضل ضلالا بعید۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے، عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل۔ اس سے اگلی منزل یہاں کی ذلت نہیں، یہاں کی عزت نہیں۔ لے کا یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ معلوم ہوگا جس کو اس وقت عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس وقت ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دارالامتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو دارالامتحان ہے۔ امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہے۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل ہدایت کی تیسری، وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے، تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سختر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، دس از دی وے آف ہوپ۔ یہ امت قرآن سے اپنا تعلق اور بیٹھے، اور نمبر 2 ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، یہ بھی سرمایہ پرست بن چکا، دولت کا پجاری بن چکا۔ یہ میرے لیے رے آف ہوپ، مادہ پرستی، دولت پرستی، سرمایہ پرستی، زر اندوزی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ان دو لعنتوں کے اندر یہ مبتلا ہے۔ جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کہتے ہیں۔ اور تیسری سب سے تلخ حقیقت، اس کی جو علمی اور روحانی جو رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں وہ اندر سے خالی ہے، کھوکھلے۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آس، علماء ہے اور صوفیاء ہے اور پیشوا ہے اور مسند نشین ہے اور سب کچھ ہے،
لیکن کسی کے آستین میں وہ موسیٰ والا ید بیضا نہیں، خالی اندر سے کھو۔ اس کا نقشہ ایک حدیث میں آیا ہے جو لرزا دینے والی حدیث، آج کا نقشہ ہے وہ بالکل۔ حضور نے فرمایا یوشک و یاتی علی الناس سے زمان، مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ہو جائے گا، ذرا گنتی کی کیسا ہوگا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں۔ کہاں ہے اسلام دنیا میں؟ دکھاؤ، اجتماعی سطح پر دکھاؤ کہاں ہے؟ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہیں بچے۔ معنی کہاں قرآن ہو رہی ہے، اس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے تدریج، لیکن یہ اس حدیث میں جو ہے وہ تو سامنے ہے۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوگی، بڑی بڑی مسجدیں، شاندار مسجد، شان بھری ہوئی، اور پور جمعے کے اندر عیدین کا استعمال۔ وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی، ایک رسم پرستی ہو رہی ہوگی، ریچولیزم ہو رہی ہو، رہ گئی رسم عذابو ہے بلالی نہ رہی، رہ گئے فلسفہ رہ گیا، تلقین مثالی نہ رہی۔ اور آخری بات، علماءہم شر من تحت عدیر السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے اندر سے فتنے برآمد ہوتے رہیں گے، فلاں کافر، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں وہ، اور فتنے ان کے اندر ہی جو ہے داخل ہوتے رہے دوبارہ۔ یہ حدیث میں بہرحال یہ صورت تو ہے، لیکن اس عجیب بات کا ہے، وہ بچاتا وہ سمجھ لیں، وہ فلسفے کا بڑا ایک گہرا اصل حاصل کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ مجھے مسلمانوں سے اتنا خوف نہیں ہے کہ یہ دوبارہ شر پیغمبر کو لے آئیں گے، اصل حاضر کے تقاضاؤں سے خوف ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا شاید۔ دیکھیں یہ ایک فلسفہ ہے، ایگل کا ہے، پھر اسی پر مارکس کا فلسفہ آیا، میٹیریلزم، ڈائلیکٹیکل میٹری۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ دنیا میں ایک سلسلہ چل رہا ہے، تصادم اور انتقام۔ ایک نظریہ سامنے آیا، اسے انسان نے ٹرائی کیا، اس کی خرابیاں ظاہر ہوئیں، تو اسی کی کوکھ سے اس کا ایک اینٹی تھیسس وجود میں آ گیا۔ اب دونوں میں ٹکراؤ ہوا، ان دونوں کے ٹکراؤ سے ایک نئی چیز، تیسری چیز ڈیولپ ہو گئی جو پہلے سے بہرحال بہتر۔ اب جو یہ نئی چیز بنی یہ خود تھیسس بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی آسمانی ہدایت پر مبنی نہیں ہے، اندھے بہرے مادے کا سفر جو جاری ہے، مکمل تو نہیں ہوتا، مقامی تو نہیں، اس میں جو ڈیفیشنسی ہے وہ پھر اپنا ایک ریئیکشن پیدا کرتا، پھر وہ تھیسس پھر اینٹی تھیسس کو جنم دیتا، پھر ان میں ٹکراؤ ہوتا، پھر آگے بڑھتا ہے۔ تب یہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹیکل میریسم۔ یہ تاریخ چل رہی ہے، اس اعتبار سے اس میں کوئی شک کہ جہاں ایک طرف وہ خیر و شر کا معاملہ چل رہا ہے، وہیں پر بھی اسی پروسیس کے دوران یہ جو ایک ڈائلیکٹیکل پروسیس ہے یہ بھی آگے بڑھ، نو انسانی بحثیت مجموعی شر سے خیر کی طرف آ رہی ہے۔ اب اس کی مثال دے لیجیے، پہلے دنیا میں بادشاہت تھی، جاگیرداری تھی، انسان مجبور، کسان، غریب، پسا ہوا، رد عمل پیدا ہوا، جمہوریت آئی، یقیناً بہتر بات ہے، لوگوں کو حقوق حاصل ہوئے، لوگوں کو عزت نفس حاصل ہوئی۔ اب بھی انسان ہے، یہ بھی انسان تھے، بادشاہ یہ کیسے افسر حکومت کر رہے ہیں؟ اب اس کے اندر کیپٹلزم پیدا ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے بادشاہ سب پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گئے، پہلے جاگیردار سوار تھا، اب کارخانے دار سوار ہو گئے۔ رس از یک بند کا افتاد در بندے دیگر، آسمان سے گرے کھجور میں اٹک کر، پھر رد عمل ہوا، پھر کمیونزم برآمد ہوا، اسی کی کوکھ سے کیپٹلزم تو رد عمل کمیونزم۔ اب یہ شکل ہے کہ جو چل رہی ہے وہ کمیونزم مر گیا ہے، اب انسان ایک دو راہے پر کھڑا، اب آگے کہاں جائے گا؟ یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس کہاں جائے گا؟ مغربی دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہمارا نظامی بس جیت گیا ہمیشہ کے، ہمارا جو سیکولر، لبرل اور عوامی حاکمیت پر مبنی جمہوریت کا نظام، اور ہمارا جو پرائیویٹ اونرشپ اور انٹرسٹ اور بینکنگ پر مبنی ہمارا معاشی نظام، بس یہی بہترین ہے، جیت گئے، اب یہ فائنل جی اینڈ آف ہسٹری۔ فوکویاما نے کتاب لکھی، اب انسان اپنی آخری حد کو، جس پر پھر ہنٹنگٹن نے کہا نہیں ابھی ایک تصادم ہونا ہے، اس نے تہذیبوں کا تصادم کا نام دیا تھا، لیکن ایک اور شخص نے بعد میں کہا نظاموں کا تصادم۔ قرآن نے اس فلسفے کو بیان کیا، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے پانی، فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، تو تمام وادیاں بہہ نکلتی ہے، کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا نا حجاز کا، اب بارش جب ہوتی ہے تو پہاڑوں پر سے پانی نیچے اتر کر وادی میں آتا ہے، جو وادی سوکھی پڑی ہوتی ہے وہ ایک گویا کہ نالا بن جاتی ہے، ایک دریا بن جاتی ہے۔ وہاں تملا السیل غمدا غابیا، اور یہ جو سیلاب آتا ہے اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، چڑھتا ہوا بہت نظر آتا ہے جھاگ۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور یہ جو دھاتوں کو تپایا جاتا ہے آگ پر، سونا چاندی، تاکہ زیور بنائیں، کچھ اور چیزیں بنائیں، اس میں بھی جو میل ہے وہ اوپر آئے، میل اوپر آ کر
اور وہ ایک جھاگ کی شکل اختیار کرے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طریقے سے حق اور باطل کے درمیان تصادم ہوتا. فاما الزبد فیذهب الجفاء، تو جو اوپر کا جھاگ جگاڑ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کے لیے بہتر سے ہوتی ہے وہ زمین کے اندر رک جاتی ہے، ٹک جاتی ہے. پانی زمین میں جذب ہو گیا جھاگ. تو اسی طریقے سے یہ تھیسس اینٹی تھیسس کے ٹکراؤ میں جب سنتھیسس ہوتا ہے تو بہت سا بیل کچیل نکل جا رہا ہے، ختم. اور جو انسانیت کے حق میں مفید تر شے ہوتی ہے یہ عمل جاری ہے. اور اقبال نے اصل میں اسی اعتبار سے کہا ہے کہ اسی عمل کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام آئے گا. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بیدار ہوں، یا نور مصطفیٰ ہورا بحاس، یا حدود عدت تلاش بصفاس. اصل میں یہ جو عمل جاری ہے اور جس کے اندر کے اچھی امیدیں ہیں انسان کی شامل ہے، امیدوں کے چراغ جلتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی بہتر مستقبل آ جائے گا. تو جو کچھ اس میں خیر ہے وہ محمد کا عطا کردہ ہے، اور ابھی یہ محمد کی تلاش میں چل رہا ہے. یہاں سے نور مصطفیٰ ہورا بحاس یا حنود اندر تلاش مصطفیٰ جائے گا وہیں پر کچھ بھی. اچھا، اب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو باطل کی صف بندی ہے، اس میں وہ جو پرانا ایک مقولہ ہے، نہ ہر زن درست و نہ ہر بدبر، خدا پن ننگوش یکساں نہ کر، اس صف بندی میں سب برابر نہیں. دیکھیے عیسائیوں میں 3 تقسیم، ایک مذہبی تقسیم ہے کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ، اور پھر پروٹیسٹنٹس کے اندر نیو کونس یہ دفعہ پستے ہوں گے، اور ایونجلسٹ آج کل سب سے زیادہ. ایک تو ان کے درمیان اختلاف. نمبر 2 کیتھولک، جب جان لیجئے کہ یورپ جو ہے، مین لینڈ یورپ اس کیتھولک نیئرلی 100%، امریکہ اور برطانیہ یہ ہے پروٹیسٹ. پھر ان کے اندر بھی ایک تقسیم ہے، کچھ لوگ مذہبی ہیں، کچھ سیکولر ہے، جنہیں پرواہ نہیں ہے، نہ کیتھولسزم سے پرواہ ہے بحث سے، نہ پروٹیسٹنٹزم سے، جیسی کہ ہر جگہ ہوتا. ہمارے یہاں بھی ہے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کو خاص سروکاری کہنے کو وہ شیعہ ہے. وہ شیعہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کہنے کو سنی ہے، سنی کیا ہے؟ کچھ بھی. مذہب کو خاص سروکاری نہیں تو کہاں کی شیعت، کہاں کی سنیت. اسی طریقے سے یہودیوں میں تقسیم ہے. ایک یہودی ہے مذہبی پریکٹسز، ان کی تصویر اگر کبھی آپ نے اخبارات میں دیکھی ہو، لمبے لمبے اس کے بال ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ قلمیں جو ہے یہ ان کو وہ دے کر چھلے بنا کر لٹکاتے ہیں، بہت خوبصورت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور بال بڑے بڑے اور سیاہ ہیٹس اور لمبے سیاہ کوٹ، اسپن تو نہیں ہوتی وہ، لیکن یہ کہ کوٹ لمبے ہوتے. یہ یہودی ہے پریکٹس. یہ پھر یہ کہ اگر یہ گھر پر بھی ہوگا تو اس کے سر پر ایک چھوٹی سی ٹوپی ضرور ہوگی، باہر نکلے گا تو ہیٹ ہو، بلیک ہیٹ، چھوٹی سی ٹوپی چپکی ہوئی ہوگی اس کی کھوپڑی کے ساتھ. یہ یہودی ہے پریکٹسنگ. اور ایک سیکولر یہودی جنہیں مذہب سے کوئی تعلق نہیں، نسل یہودی ہے، بس ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ایک اور تقسیم ہے، اسے بہت کم لوگ جانتے، سفیرڈنگ اینڈ اشکنازی. ایک یہودی وہ ہے جو اصلاً یہودی یعنی بنی اسرائیل، ان کی رنگت زیادہ سرخی مائل نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ہمارے ہاں گورے، بس جیسے ہندوستانیوں میں گوریا ایک ہے سرخ و سفید، اور جو ہے یورپ کا. یہ لوگ ہیں اصل یہودی. یہ ایشیائی یہودی کی ایشیائی قوم، یورپی قوم، ان کا وطن تو فلسطین تھا. ایک ہے یہ سرخ پنگاروں کے طریقے سے سرخ، یہ اصل میں یہودی نسل سے نہیں. یہ اصل میں 7ویں صدی عیسوی میں ایک خاص حکومت جو کہ آج کل کے بحر کیسپین کے قریب ہاجر ایک قوم، اس پر دباؤ پڑ رہا تھا، ایک طرف عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی ہو جاؤ، ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان ہو جاؤ. اور وہ بادشاہ رہنا چاہتا تھا نیوٹرل. وہ جو دو چکی کے 2 پارٹوں میں آ گیا، اس نے ایک فیصلہ کیا. اس نے کچھ عیسائی علماء کو بلایا، کچھ یہودی علماء کو بلایا، اپنے ہاں مناظرہ کرایا. جب مناظرے میں بھی کوئی خاص فیصلہ کی بات نہیں ہو سکتی. اب اس نے علیحدگی میں بلایا عیسائیوں کو. تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہے؟ مسلمان بہتر ہے یا یہودی بہتر؟ کا یہودی. مسلمانوں کو بلایا، تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہے یا یہودی؟ یہودی. ٹھیک ہے، یہودیت کامن فیکٹر ہو گیا. عیسائیت تو بدترین شرک میں چلی گئی، خدا کا بیٹا بنا. یہودیت بہرحال موحد ہے. عیسائیت میں شریعت ختم ہو چکی، یہود کے ہاتھوں شریعت موسوی باقی ہے. تو مسلمانوں کو تو یہی کہنا تھا کہ عیسائیوں کے مقابلے میں تو یہودی بہتر. اور اس وقت تک ابھی ان کی وہ دشمنی اس طریقے سے سامنے آئی بھی نہیں، شیطان کی ایجنٹی ابھی شروع ہوئی. اسی طریقے سے اب عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے، وہ تو ساری یہودی ہے. حضور تو بعد میں آئے ہیں، قرآن مجید سے جو واقف، تو انہوں نے کہا یہودی، انہوں نے کہا یہ اس نے یہودی اختیار کر. یہ قوم ہے جو اس وقت زیادہ چھائی ہوئی ہے، اور یہ بنیادی طور پر سیکولر ہے، اور اسی میں صہیونی تحریک جو ہے، صہیونی زائنسٹ موومنٹ، they are not really بنی اسرائیل، they are not the progeny of جیکب علیہ السلام، حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں، یہ ترک نسل. یہ یوں سمجھئے
کہ یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک نسل، اور یہ جو ہے وہ جو سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں سے۔ اب آئیے آگے، یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کے اہداف کیا ہے؟ وٹ ڈو دے وانٹ؟ نمبر 1، عالم اسلام کے وسائل پر قبض، خاص طور پر تیل۔ اس وقت دنیا کے اندر کرائسس آنے والا ہے تیل کے شدید، اور تیل جس طریقے سے ان صنعتی ممالک کے لیے ایک ناگزیر شے بن گئی ہے، جیسے ہم ہوا کے بغیر نہیں جی سکتے وہ تیل کے بغیر نہیں، تو انہیں تو چاہیے عراق کا جو قبضہ ہے تیل کا پیش نظر تھا، اور افغانستان میں بھی ان کے پیش نظر یہ تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشیا کو تیل اور گیس کے ذخائر ان کو تو پہلی بات وہ ہے یہ وسائل، عالم اسلام کے وسائل تک خطرہ۔ نمبر 2، عالمی مالیاتی استعمال، پوری دنیا میں ایک امپیریلزم، نیا امپیریلزم، لیکن وہ امپیریلزم جو ہے کولونائزیشن کی شکل میں نہیں، اس شکل میں نہیں کہ انگریز آیا اور ہندوستان کو اس نے غلام بنا لیا، کوئی گیا اور کسی نے لیبیا کو غلام بنا لیا، کسی نے موراکو کو غلام بنا لیا، کسی نے انڈونیشیا کو، نہیں، غلام بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ غلام بنائیں گے وہ آپ تو ماریں گے، آپ ان کو ماریں گے، فائدہ کیا؟ ایسا مالیاتی نظام بناؤ کہ یہ سب بن جائیں حیوان بن کر کام کریں، مشقت کریں، اس مشقت سے جو حاصل ہو اس کو ہم اپنے بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے اس کی کریم کھینچ لیں، تلسٹ چھوڑ دیں، آخر انہیں بھی تو سسٹین تو کرنا ہے، ختم ہو جاتی ہے تو پھر آگے محنت خوب کریں نا۔ آگے والا جو ہے شام کو گھوڑے کو چارہ نہیں ڈالے گا، اگر کوئی چنا ونا نہیں دال وال نہیں دے گا تو اگر کیسے ہوتی ہے؟ لہٰذا وہ ان کو چھوڑ دو، کریم کھینچ۔ تو تمہیں آم کھانے سے غرض ہے کہ پیڑ گرنے سے؟ یہ ہے عالمی مالیات، اس کا بھی سربراہ امام امریکہ ہے، اور اس سے بھی اوپر ٹاپ پر اثر نہیں ہے یہودی بینکرز، بینکوں کا نظام انہوں نے ایجاد کیا، یہ اس پروسیس کا حصہ ہے۔ میں نے کہا تھا انہوں نے جو ریگین کی اپنی پوزیشن عیسائی و مقابلے، تو بینکنگ کا نظام، ای بنوک، ای فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربود، اس بینکوں کے نظام نے انسان کے اندر سے نور حق ہے، وہ جو روح ربانی ہے اسے کھینچ لیا۔ سب تا تہو بالا نہ گرد دی نظام، دانش و تہذیب و دی سودائے خام۔ جب تک یہ نظام کہو بالا نہیں ہوگا، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب، کہاں کا مذہب، کہاں کا دین، یہ سب نام ہے جرے قل ہی الا اسماء ہی الا اسماء سمیتم۔ تو دوسری بات جو تیسری بات ہے وہ اپنی تہذیب کا تحسس کر، اپنی تہذیب اور تمدن دونوں، یہ جو اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے تہذیب نے، پھر اپنے درندوں کو، میں حیران تو اس شخص کے بارے میں وہ الفاظ جو آج بش کہہ رہا، our civilization ہمیں خطرہ، ہماری تہذیب کو خطرہ، یہ سارے کے سارے کل گئے ہماری تہذیب کو ختم کرنے، اور بیل ہی یہی الفاظ استعمال کیے تھے اپنے وقت کے فرعون اعظم نے، مصر کا فرعون، ان ہاذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم بطریقتکم المثلی۔ یہ جو موسیٰ اور ہارون آ گئے نا، یہ دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے بل پر تمہیں اپنے ملک سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کر وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ۔ کہ آج در حقیقت وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس تہذیب اور تمدن کا اور اپنے نظام کا، خاص طور پر مالیاتی نظام، وہ سارا معاملہ جو مالیاتی استحصال کا ہے وہ تو اسی پر تو مبنی ہے، مالیاتی نظام ختم تو ختم، اور وہ اسی لیے عالم اسلام پر اس نظام کو، تہذیب جمع تمدن، اس کو ٹھوس رہتا ہے بذوق طاقت، اس کے لیے ڈالر بھی خرچ کر رہے ہیں، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب، اس کے لیے این جی اوز کی فوجوں کی فوجیں ہیں جو بنا دی، اس کے لیے نہ معلوم کس طریقے سے کیسے ہمارے ہاں کے ٹیلی ویژن چینلز کو خریدا گیا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ساری اپنی ویلیوز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اسلام کے شاعر کی بےکری کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے پیسہ ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، وہ چاہتے ہیں۔ اور اب سے کچھ پہلے تک تو ایک معاملہ اور تھا، اب کچھ اور ہو گیا، یہ بھی نوٹ۔ اب سے کچھ پہلے تک ان کا معاملہ یہ تھا کہ اسلام ایز اے مذہب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم اسلام ایز اے دین، پولیٹیکل اسلام، یہ نظام کی بات جو تم کرتے ہو، یہ خلافت کا نام جو لیتی، یہ ہم برداشت نتھنگ گوئی۔ اب ہوتے ہوتے وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اصل میں تو سارے برائی کے بیج ان کے خیال میں مذہب تھے۔ اب ان کے جو رائٹرز ہیں، ان کے بڑے بڑے جو لوگ مفکرین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسلام in itself, قرآن in itself, محمد in himself is evil. قرآن ایول ہے، اسلام ایول اور محمد ایول۔ تو یہ ایک عظیم جنگ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تہذیب و تمدن کے خلاف۔ وہ اس میں چاہتے ہیں کہ اسلام کی بےخبری کر۔ نمبر 4 یہ
اسلام کے احیاء کے عمل کو ہر قیمت پر روکتا، اینی کاسٹ، کم وقت میں جہاں بھی سر اٹھائے گا کچل دے۔ یہ ان کا چوتھا حد ہے۔ پانچواں، یہ ذرا لمبی سی بات ہے، سن، یہ ہے ایک علاقائی، تو ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہو تو ہو اور ہو جائے، اور جلد از جلد آرمیگیڈون، نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے، تاکہ پوری دنیا میں جو ڈائسپورا میں ابھی اسرائیلی پھیلے ہوئے ہیں وہ آ جائے، مسجد اقصی اور گنبد صخرہ گرایا جائے، تھرڈ ٹیمپل حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے، اس میں حضرت داؤد کا تخت لا کر رکھا جائے، وہ تخت آج بھی موجود ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، برطانیہ کی پارلیمنٹ